چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح مسلمان کیسے بنے؟ موت موت ہمیشہ یہ الفاظ ہم لوگوں کے کان تک پہنچ رہا ہے. آج پھر ایک شخص جو ہمارے گاؤں کے باشندہ تھے ان کی موت ہو چکی ہے. آئے دن موت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، باوجود اس کے جو لوگ زندہ ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، جن لوگوں کو ابھی اللہ تبارک تعالیٰ نے طاقت قوت وقت دے رکھا ہے، ان کی چہل پہل دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا، یہ نہیں لگ رہا ہے کہ انہیں بھی کبھی نہ کبھی ایک دن موت دبوچے گی. ذرہ برابر احساس نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں موت تو دوسروں کے لیے بنی ہے، ہم اس سے الگ ہیں. لیکن موت ہی ایک ایسا لفظ ہے جس پر کسی بھی مذہب، کسی بھی قبیلہ، کسی بھی فرقے، کسی بھی ورگ کو کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے. موت سے سبھی انسان اتفاق رکھتے ہیں، کیا بھائی موت تو آ کر رہے گی. باوجود اس کے ہمارا سب کا حال کسی سے چھپا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی سب سے مشہور اور معروف شخصیت، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل شخصیت، قیامت تک کے لیے منصب و مرتبے میں وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہے کسی کا، جو پیغمبروں کے سردار بنا کر بھیجے گئے، وہ شخصیت دن میں 100 بار موت کو یاد کرتی تھی. اور ہم انہی کی امت ہیں، ان کی محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں، ان کے قریبی ہونے کا درس دیتے ہیں، اور ہم شاید 24 گھنٹے میں ایک بار بھی موت کو یاد نہیں کرتے. اگر یاد کرتے تو ایسا نہ ہوتا کہ ہم موت کی تیاری نہ کرتے. آپ سوچیں، ایک دنیا میں کسی سفر پہ آپ کو جانا ہے، اگر بھور میں 5 بجے ٹرین پکڑنی ہے یا فلائٹ پکڑنی ہے تو شاید 2 بجے رات سے ہی آپ اس کی تیاری شروع کر دیں گے کہ کہیں کوئی سامان نہ چھوٹ جائے، کہیں کوئی ضروری ڈاکومنٹس نہ چھوٹ جائیں جس سے سفر میں ہمیں دقت پیش آئے. ساری چیز ایک ایک کر کے اور اپنی تیاری مکمل کر لیں گے، اس لیے کہ وقت سے پہلے آپ کو اسٹیشن پہنچنا ہے. لیکن اتنے بڑے لمبے سفر میں ہم کو جانا ہے جہاں سے کبھی واپسی ممکن ہی نہیں، اور اس کی کوئی تیاری نہیں، کوئی فکر نہیں، ذرہ برابر کوئی انتظام نہیں. ہم بے فکری کے ساتھ جیے جا رہے ہیں. کیا اسے عقل مندی کہی جائے گی یا بیوقوفی کہی جائے گی؟
اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مہلت ہم سب کو دی ہے اس کا جائز استعمال کیجیے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری مسلمان کی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے، یعنی نماز پڑھے۔ اور اس نماز کی اتنی اہمیت بتائی گئی ہے، اتنی اہمیت بتائی گئی ہے کہ اس پر اگر ایک شخص دن بھر بولتا رہے، 24 گھنٹہ بولتا رہے تو شاید کم ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ کفر اور اسلام کے بیچ نماز، یعنی جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا، انکار کر دیا اسلام کو، بھلے وہ کلمہ پڑھ چکا ہو، ٹھیک ہے کلمہ گو مسلمان ہے وہ، لیکن فرائض کا تو کھلم کھلا انکار کر رہا ہے وہ۔ تمام ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بار بار یاد دلا رہی ہیں، ایک ایک پل ہم موت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ باوجود اس کے ہماری لاپرواہیاں، ہماری کوتاہیاں جگ ظاہر ہیں۔ ابھی بھی جو لوگ زندہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں۔ یہ سفر کوئی ٹرین اور ہوائی جہاز کا سفر نہیں ہے کہ آپ اے سی میں بیٹھیں گے، آپ کو ٹائم سے ناشتہ مل جائے گا، آپ کو ٹائم سے کھانا مل جائے گا، آپ اتریں گے فوراً بس یا ٹیکسی آپ کے لیے لگی ہوگی اور فوراً آپ اپنے منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اس سفر کی شروعات موت سے ہوتی ہے اور وہیں سے ہم کو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ سفر ہمارے لیے آرام دہ ہے یا تکلیف دہ۔ اگر آپ کو اپنا سفر آرام دہ بنانا ہے تو اس کے لیے ابھی سے ذمہ داری کے ساتھ اس کا بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ آپ یہ چاہیں کہ 6 مہینے میں ایک دن ہم نے میلاد کرا دیا ہے، تیجا 40واں کر لیا ہے، 11ویں 12ویں کر لیا ہے، تعزیہ بنا رہے ہیں، ڈھول تاشا بجا رہے ہیں، ہم ہی تو پکے مسلمان ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور ہماری آپ کی سخت پکڑ موت کے وقت ہی ہونے لگے گی۔ ڈر جائیے، کانپ جائیے۔ صحابہ کرام جو بخشے بخشائے تھے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ہی بشارت دے دی تھی جنت کی، وہ قبرگاہ جاتے تھے تو آنسوؤں سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، اتنا روتے تھے۔ اور ہم ہیں تو قبرستان میں بھی جا کر دنیا کی ہی باتیں کرتے ہیں، وہاں بھی ہمیں 10 منٹ دین یاد نہیں آتا اور دنیا کے مسائل لے کر ہم قبرستان میں بھی پہنچتے ہیں۔ ابھی سے سنبھل جائیے، ڈر جائیے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، مرد ہو عورت ہو بچے ہوں، وہ عہد کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ تعالی ہماری ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹنے پائے گی، اور اگر آپ دل سے کوشش کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی یقیناً مدد کرے گا۔ آپ کر کے تو دیکھیے، آپ کرنا نہیں چاہتے۔ دنیا کا ہر کام صبح سے شام تک ایک مسلمان کرتا ہے، ساری سستی، ساری کاہلی، ساری وہ نماز کے وقت اس کا بدن ایک دم ڈھیلا ہو جاتا۔ ساری رات اگر نیند نہیں آئی ہے بندے کو تو فجر کی اذان سنتے سنتے یقیناً اسے نیند آ جائے گی، اور شیطان
اتنا ہاتھ پیر دبائے گا کہ آپ گہری نیندوں میں آرام سے 8 بجے تک سوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف موڑ دیں، جس سے ہم صحیح مسلمان بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔